बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इधर ख़बर ये आई कि मुस्लिम लीग नून को ऑफ़र करवाई, मतलब दामे दरमे सुखने, ये नाम लिए बग़ैर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इस निज़ाम से जान छुड़ाना चाहते हैं, इस सेटअप से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर पंजाब से तब्दीली का आगाज़ करते हैं। इस खबर के आते साथ ही उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये ख़बर आ गई दूसरे ही लम्हे कि जी कि उस्मान बुज़दार साहब परवेज़ इलाही साहब के साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब मुलाकात किए नहीं दे रहे। मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। और वो मुलाकात क्यों करना चाह रहे हैं और असल मसाइल क्या हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत एक 10 वोटों के गालबन, बल्कि यकीनन 10 वोटों की अक्सरियत से खड़ी है। और वो 10 वोट जो हैं, 10 सीटें हैं, वो जब सियासी भूचाल आता है तो यूं करके जाती हैं। और इस सियासी भूचाल में चौधरियों का सहारा होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी इस पोजीशन से चौधरी बरादरान ने हमेशा, मेरा मतलब है, फ़ायदा उठाया। वो फ़ायदे क्या उठाए और क्या नहीं उठाए, इसकी गवाही जो है या इसकी शिकायत वो दे रही हैं जनाब फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा। 3 चीज़ें मिला के जब आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि मतलब कि इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब के हवाले से किस कदर ख़तरे में है। और इस ख़तरे को अगर कोई, इस ख़तरे के आगे कोई बंद बांध सकता है तो वो पंजाब के चौधरी बरादरान हैं। और चौधरी बरादरान जो हैं वो अपना, जिसको कहते हैं ना कि सिक्का, वो पूरी तरह चला रहे हैं। वो किस तरह, वो मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ। हुआ ये कि 9 अगस्त वाले दिन, 9 अगस्त ही बनती मेरा ख्याल, 9 अगस्त बरोज़ पीर, मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा जब पंजाब असम्बली में जा रही थी एहसन सलीम बरियाल साहब के ओथ सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, तो उनको सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया और मेहमानों की लिस्ट में चेक करके बताया कि आपका नाम नहीं है। और मोहतरमा ज़बरदस्ती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके लिए शौक था, मतलब एक धचका था कि यार कल तक मेरे लिए मुझे सलूट पड़ते थे, दरवाजे खुल जाते थे, ये आन की आन में क्या हो गया। हालांकि उनको समझ लग जानी चाहिए थी, लेकिन उनको समझ नहीं लगी, क्योंकि जब उनको फारिग किया गया है तो उन्होंने ख़बर भी उड़ाई और ये फिर बड़ा चलाया कि जनाब के इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। तो वो तासुर ये देने की कोशिश थी कि जी के वफाक बाएं फैलाए खड़ा है कि मोहतरमा आएँ और आके हमें संभालें। ये तासुर देने के लिए जब वो, या इस तासुर को गहरा करने के लिए जब वो इमरान खान साहब से मिलने गवर्नर हाउस पहुंची, तो इमरान खान साहब वहाँ उनको मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और जब वो निकलने लगे हैं हेलीपैड के, तो ये वो भागती, आपको याद होगा कि चीनी वज़ीर को ही बाजू से पकड़ लिया था इन्होंने, सफ़ीर को। तो जब ये पीपल्स पार्टी में होती थी वज़ीर इत्तलात, तो पुरानी बात है, अगर आपको याद हो तो इसी तरह इमरान खान साहब का भी इन्होंने रास्ता रोक लिया। जब रास्ता रोका तो इमरान खान साहब को इन्होंने कहा कि खान साहब आपने मेरे साथ क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि जी कि ये तो आपको पता होगा कि आपने अपने साथ क्या किया है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से आपकी पंजाब में जगह निकाली थी और आपने पंजाब में नहीं डाल दी। कभी आप वज़ीर आला को बढ़ावा कह रही हैं, कभी आप मिनिस्टरों को बैठ के तो वो क्या कहते हैं, उस्तानी लग के कि हाँ जी अलीम खान साहब आप अपनी वजारत की कारकर्दगी बताएं प्रेस के सामने। तो एक बेसिकली कि उन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया था, ये इमरान खान साहब का कहना था, और वो वहाँ से चले गए। अब इन हालात में जब उनको इस तरफ भी कोई हाथ पकड़ने वाला उनका नहीं है और उस तरफ भी उनकी अच्छी खासी हो गई है, तो वो अब ये बता रही हैं कि जी के ये जो तहरीक नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ, और जो मेरा रास्ता रुका गया था, वो इसको तशबीह दे रही हैं कि नज़र आ रहा है कि इस वाक़े के बाद के मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी में दरारें गहरी हो गई हैं, दरारें पड़ चुकी हैं। अब ये बात बड़ी ख़तरनाक है, किसके लिए? इमरान खान साहब के लिए। जब उनकी पार्टी का कोई एक्टिव बंदा, एक्टिव तो थी कल तक और उनकी पोजीशन भी थी, वो मुशीर थी वज़ीर आला पंजाब की, अगर वो ये तासुर दे कि कम ख़राब है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब से हुकूमत गई, उधर पार्टियां मौरी चढ़ी हुई हैं। मतलब पीपल्स पार्टी तो अभी भी खुली ऑफ़र कर रही है पीडीएम को, मुस्लिम लीग नून को, कि अगर तब्दीली लानी है तो पहले पंजाब से लेके आएँ। पंजाब उनकी सॉफ्ट बैली है, मतलब वहाँ पर अगर आप 2-4 मुके सही ज़रबे लगा दें तो वो
پوری کی پوری حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ وفاق میں ہو، وہ جہاں کہیں پہ بھی ہو وہ فارغ ہو سکتی ہے، گر سکتی ہے. اس کی پھر وہ اگین بڑی ایک لاجیکل ریزن ایک لمبی چوڑی ہے کہ پنجاب کیا ہے، وہ پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا پنجاب کی سیاست، پاکستان کی سیاست میں پنجاب کا رول کتنا اہم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کے لیے خطرے والی بات ہے، اور وہ پھر اس کے لاجیکل ریزن دے رہی ہیں کہ جی کہ وہ بریال کو میں نے کاف لیگ سے اس طرف شامل کرایا کہ ان کو غصہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اپنے پرسنل گرج میں جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ اپنی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا بھی بیڑا غرق کریں گے سادہ الفاظ میں. تو جو ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ گڑبڑ ہے چودھری برادران کے ہاں، اور وہ گڑبڑ کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ خبر یہ ہے، غالباً یہ خبر امداد سمرو صاحب بریک کر چکے ہوئے ہیں کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ معاملات درست کرنے کے لیے کہ غصہ جانے دیں، ناراضی ختم کریں، چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. اور خدا کی شان دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ٹائم نہیں دے رہے ملاقات کا. اب سوال یہ ہے کہ ناراضیاں کیا ہیں؟ ناراضی یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے وہ تحفظ بل، کیا نام ہے جی، تحفظ استحقاق بل، وہ والا منظور کروایا، اور اس میں بیسیکلی پی ٹی آئی کی حکومت نے روڑے اٹکائے. عثمان بزدار صاحب نے اپنے جو ڈی پی اوز ہیں اور جو ڈپٹی کمشنرز ہیں پنجاب بھر کے، ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے لوگ جس دن یہ قانون سازی ہونی ہے، رائے شماری ہونی ہے استحقاق بل کی، کوئی بندہ نہ ادھر پہنچے، یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے پلان کیا. چودھری پرویز الہی صاحب کو اس کی خبر مل گئی. چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی پنجاب میں تعلقات ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں وہ بھی ادھر ادھر سے ہی وہ شامل باجے گئے ہیں سارے کے سارے. تو خبر ان تک پہنچ گئی تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے لنگوٹ کس لیا اور بیٹھ گئے. انہوں نے نون لیگ سے کے ساتھ تگڑم ملائی اور اس کے بعد جناب وہ بل منظور کروا لیا. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ بل کیوں روکنا چاہتی تھی؟ یہ بل پاس ہونے کی صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب یعنی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پاکستان یا پنجاب کی بیوروکریسی کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ ہیڈ ماسٹر لگ گئے ہیں، یا وہ ان کے متصب لگ گئے ہیں، ان کے یا پیرلل متوازی طور پر سی ایم لگ گئے ہیں کہ جو ان کا کام نہیں ہوگا اس کو استحقاق کمیٹی میں بلائیں گے اور سزا دے سکیں گے. اور وہ پھر اس کو نام پارلیمنٹ کا بھی دیا انہوں نے. بہرحال یہ راستہ ان کا روکنا تھا، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف اتنی نیلی جماعت ہے کہ وہ یہ جو سیاسی چال بازی ہے یہ نہ سمجھ سکی، اور تھوڑے ووٹ رکھ کے بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے مسلم لیگ نون کے ساتھ تگڑم کر سی ایم بن گئے، ایک طرح سے پیرل سی ایم بن گئے. متوازی چیف منسٹری ان کی قائم ہو چکی ہے اس وقت پنجاب میں، یا کہہ لیں کہ اگر ایکٹیو ہوں گے تو ہو بھی جائے گی. تو اب ایک تو یہ ناراضی تھی کہ آپ نے یہ قانون سازی کیوں روکنے میں مطلب روڑے اٹکائے، روکنے کے لیے بیوروکریسی کو استعمال کیا. دوسرا نذیر چوہان کے معاملے کے اوپر جو ان کی پروڈکشن آرڈر تھے اس پر عمل نہ کرنا، اس کا بھی ان کو بڑا وٹ ہے. اور یہ وٹ جو ہے یا یہ غصہ جو ہے یہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بھاری اس طرح سے پڑ سکتا ہے کہ وہی ڈھاک کے دو پات کہ بہت کمزور پوزیشن کے اوپر ہے پنجاب میں. اگر پنجاب میں، اور پھر اوپر سے آپ یہ غور کریں حضور اعلیٰ کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویر آپ اگر سمجھتے ہوں تو وہ ہے کہ کنفرنٹ کر کے، یعنی کہ سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو گئے. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بولیں تو جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی مخالفت مول لے کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو بچائے ہوئے ہیں، یا حکومت کو چھوڑیں کم از کم عثمان بزدار صاحب کی وزارت کو بچائے ہوئے ہیں. اور وہ اس لیے بچائے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ تابع دار بندہ ان کو مل نہیں سکتا. اور یہ پھر وہ ایک وہی پرانی باتیں ہیں کہ وہ کیوں ضروری ہے، پنجاب میں کوئی اور وزیر اعلیٰ آ گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، تو وہ بڑی اور طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے راضی نہیں ہے،
ان سے اگر اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے تو پھر ان کو ہٹانا اور زیادہ آسان ہے. اس صورت میں جب پرویز الہی صاحب ان کو لفٹ نہ کرا رہے ہوں, ان کو ملاقات کرنے کا ٹائم نہ دے رہے ہوں, لیکن جو پنجاب کی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ چودھری برادران کی سیاسی چالیں دیکھیں کہ جب انہوں نے ناراضگی, اپنی شو کی ناراضی, اور جب انہوں نے کوئی موو کی تب انہوں نے کوئی فائدہ حاصل کیا. مثال کے طور پر ایک معاملہ لٹکا ہوا تھا کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے کہ جی کہ وہ مونس الہی کی وزارت اعلیٰ, تو پھر وہ بڑے ٹائم کے اوپر انہوں نے مینج کیا, اور جب سینٹ کے الیکشنوں میں عمران خان صاحب سینٹ کے الیکشنوں سے پہلے آ کے ان کو ڈاج کرا گئے اور پھر ان کو وزارت نہیں دی, تو پھر انہوں نے ترپ کا پتہ کھیلا کہ جب لاہور آئے آصف علی زرداری تو پرویز الہی صاحب ان سے ملاقات کرنے چلے گئے. اس کا مطلب کیا تھا کہ پنجاب حکومت گئی, تو اس کے نتیجے میں, اس کے جواب میں جب رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مونس الہی نو ٹڈا پتر ہے, دیو وزارت. انہوں نے وزارت دے دی. اب کیا ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ جو اگلا ٹارگٹ ہے کہ لوکل باڈیز کا بل پیش ہونا ہے, اور اس بل کے نتیجے میں جو چودھری برادران ہیں ان کو چکوال, گجرات, منڈی بہاولدین اور بہاولپور میں ضلعی حکومت اپنی چاہیے, کیونکہ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ضلع ہیں, اور جب بھی کوئی معاملات ادھر ادھر ہوتے ہیں تو مطلب یہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ مسلم لیگ کاف کی سیاست ہے ہی ان اضلاع پر مشتمل, یہ جو 3-4 اضلاع ہیں تو ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو جو سیاسی پنڈت ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اس ناراضی, یہ والا جو سین ہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے PDM کو کہ آئیں پنجاب میں تبدیلی لاتے ہیں, عین اس وقت پر چودھری پرویز الہی صاحب ناراض ہو گئے ہیں, اور فردوس عاشق اوان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, اشارہ دے رہی ہیں کہ دراڑیں زیادہ گہری ہو گئی ہیں, مطلب نفرتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چودھری جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بارگیننگ کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں, اور وہ بارگین کیا کریں گے. ظاہر ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب, اور وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کل کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جب تک دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے مل کے, تب تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو لہٰذا جب تک وہ نہیں مل کے بیٹھتے تو چودھری پرویز الہی صاحب اسی طرح ہی اپنا کام یا اپنے الو سیدھے کرتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.